صوفیے با سحاریازودیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ حسان عزیزی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ پروگرام خوشبو ریاض۔ الحمدللہ پہلا، دوسرا اور تیسرا ایپیسوڈ ہمارا بہت اچھا گیا۔ اس بار ہم چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اکثر اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتاتے چلے آئے ہیں کہ اس پروگرام کا موضوع فروغ حمدونات کی ملک گیر عالمی شہرت یافتہ تنظیم انجمن عندلیبان ریاض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کراچی پاکستان کے بانی و صدر ممتاز عالم دین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی علیہ رحمہ ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کی ترتیب کا سلسلہ کچھ یوں ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مذہبی شخصیت موجود ہوتی ہیں جن سے ہم حضرت کے ہی متعلق گفتگو کرتے ہیں اور حضرت کی دینی خدمات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک یا دو ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جن سے ہم حضرت کا ہی لکھا ہوا کلام سنتے ہیں۔ تاخیر میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، اپنے پروگرام کی شخصیات کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں جناب محترم حضرت علامہ مولانا سلیم سہروردی صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ مہاد متین صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تو چلتے ہیں ناظرین کرام علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت کے کلاموں میں سے کون سا کلام آپ کو منفرد لگتا ہے؟ ویسے تو سارے ہی کلام حضرت کے اپنا بہت عمدہ و اعلیٰ ہیں، مگر آپ کو کون سا ایسا کلام ہے جو آپ کو منفرد لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے؟ سب سے انوکھا اور منفرد کلام یہ جو ہے، دیکھیں جتنے بھی شعراء ہیں ان کی شاعری میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا کلام آپ کو نظر آئے گا کہ جو واقعتاً بہت ہی جو ہے وہ منفرد ہوگا۔ جی جی بالکل۔ تو حضرت کی شاعری میں سب کو مطلب کوئی نہ کوئی کلام لگتا ہوگا، ایسا ہی ایسا ہی۔ لیکن مجھے جو کلام حضرت کا جو سب سے انوکھا اور منفرد کلام لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اس طرح کے جو اشعار ہیں اور اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں وہ شاعری کے اندر اور خاص طور پہ نعت گوئی میں جو ہے وہ استعمال نہیں کی جاتی۔ ایسا ہی بالکل۔ ایک حضرت کا کلام ہے جو انہوں نے لکھا جس میں حضرت جو ہے وہ بینک کی جو ہے نا وہ اصطلاحات جو ہے نا وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، بینک کی اصطلاحات کے ذریعے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ جی 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 بالکل بالکل بیان فرما رہے کہ میرا ایک بینک ہے، جس طرح سے عام طور پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے کسی بینک کے اندر، تو میرا بھی ایک بینک ہے اور اس بینک کے اندر میں نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے۔ پھر اس بینک کے مینیجر کے بارے میں بتا رہے کہ اس بینک کے جو ہے نا وہ مینیجر کون ہے، پھر اس کے بعد بتا رہے کہ میرا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، اور جو ہے نا اس بینک کی جو ہے نا وہ مہر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ بتا رہے کہ اس بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد جو ہے نا میں اپنے آپ کو قسمت کا بہت زیادہ دھنی جو ہے وہ سمجھتا ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ وہ اس کا جو ہے نا وہ پہلا مصرع ہے، فرمانے کہ ہے مدینہ بینک میرا، کرم ان کا میری دولت۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں بینک اور دولت ہے نا، پیسے ہی جمع کروا رہے بالکل 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 ایسا ہی۔ بینک کے اندر ایک جو ہے نا وہ آپ کو چیک بک ملتی ہے، ایسا ہی ہے بالکل۔ چیک بک کے اوپر آپ ایک اماؤنٹ جو ہے وہ لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ چیک بک لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیش جو ہے وہ وصول کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ اب حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ میرا چیک کیا ہے، چیک فرما رہے ہیں مدینہ بینک میرا، کرم ان کا میری دولت۔ کیا کہنا ہے یہ نعت گوئی چیک بک، میں سرکار علیہ السلام کی نعتیں لکھتا ہوں نا، یہ اصل میں میرا چیک بک ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ہے مدینہ بینک میرا، کرم ان کا میری دولت، ہے یہ نعت گوئی چیک بک تو ہے نعت چیک کی صورت۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کیا فیکس جب بھی میں نے، جو مدینے نعت کا چیک ہوا کیش وہ کرم سے ہوئی پوری ہر ضرورت۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ضرورت عام طور پہ بینک کے اندر لاس ہوتا ہے، بالکل بینک کے اندر جو ہے وہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس، اور جو ہے نا وہ اس طرح کے نقصان ہی اٹھانا پڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر فرما رہے ہیں کہ میں نے جب بھی یہ جو چیک میں نے جو ہے نا وہ فیکس کیا، میری ہر ضرورت، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی جب میں مدح سرائی کرتا ہوں تو میری اللہ کے کرم سے اور آقا کریم علیہ السلام کی نالین پاک کے صدقے میری ہر ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر بتا رہے ہیں، خوبصورت جو ہے نا وہ اشعار ہیں، فرما رہے کہ اکاؤنٹ نمبر بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
ہے جو 786, یہ جو 786 جی 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 بالکل 786 کا معنی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ جو 92 ہے نا 92, جی 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 یہ 92 کا مطلب ہوتا ہے یہ علم الاعداد ہے, اور علم الاعداد کے اعتبار سے یہ جو 92 کا جو وہ ہے نا عدد, اس کا معنی ہے یا رسول اللہ. اب آپ دیکھیں حضرت کیا فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ ہے جو 786 ہے میرا اکاؤنٹ نمبر, یہ جو 786 ہے میرا اکاؤنٹ نمبر, اور ہے جو عدد 92 کا مہر ہے در حقیقت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا 786 اکاؤنٹ نمبر ہے, اور اس کے اوپر جو مہر لگتی ہے نا وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے مبارک. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, وہ میں مہر لگاتا ہوں. جی 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 جی. اچھا پھر یہ ہے کہ عام طور پر آپ جب چیک لے کر جاتے ہیں تو آپ کو چیک کے بدلے میں آپ کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ملتا ہے نا, آپ کو کیش مل جاتا ہے, اور پھر آپ کو باقاعدہ طور پر بینک کے اندر جمع بھی جو ہے وہ بہت کچھ کروانا پڑتا ہے. آپ ہمارے کہ میں بینک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ نعت جو ہے وہ جمع کرواتا رہتا ہوں, ڈپازٹ کرواتا رہتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے اندر میں محو رہتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر مبتلا, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مستغرق رہتا ہوں. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ بینک ہے کہ جس کے مینیجر ہیں خود محمد. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. کہا کہ جب کوئی لے کے جاتا ہے چیک تو پھر اس کو ملتی ہے کوئی نہ کوئی, ظاہر ہے بالکل. یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے, کچھ اور معاملہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بینک ہے کہ جس کے مینیجر ہیں محمد, جو بغیر چیک کے آئے اسے بھی کریں عنایت. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بغیر چیک کے بھی جو آئے تھے اسے بھی عنایت کرتے ہیں. اور وہ یہ وہ بینک ہے انوکھا, نرالا, بالکل دنیا کا نرالا بینک ہے, دنیا کا نرالا بینک. یہ وہ بینک ہے کہ جس میں کھلا ہے اکاؤنٹ جس کا وہ ہے خوش نصیب کیسا ہوئی اس کے دھن میں دولت. سبحان اللہ. پھر آخری شعر میں فرما رہے ہیں کہ اے ریاض کیوں نہ اس پر تجھے لوگ دیں مبارک. کیا کہنا ہے, قسمت کا دھنی ہوں میں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بات کا مستحق. بالکل بالکل ایسا. اے ریاض کیوں نہ اس پر تجھے لوگ دیں مبارک, تیرا بینک ہے مدینہ کرم ان کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا یہ والا کلام کیونکہ بینک کی اصلاحات اس میں استعمال, بالکل یہ والا کلام جو ہے حافظ صاحب میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ کا بہت منفرد اور جو ہے نا وہ عمدہ کلام, کیا کہنا ہے, انوکھا اور نرالا جو ہے وہ کلام. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے, بالکل بالکل. حضرت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کا شرف حاصل کیا. کیا کہنا ہے علامہ صاحب, یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت کے کلاموں کی آپ کو خاص بات کیا لگتی ہے؟ حضرت کے کلاموں کی ویسے تو بہت ساری خاص باتیں جی جی جو مجھے لگتی ہیں, ان میں سے جو سب سے پہلی جی جی جو خاص بات ہے نا, دیکھیں شعراء جو ہے نا ان کی اپنا پروفیسر سلیم چشتی صاحب ہے, جی جی, وہ شرح دیوان غالب جو ہے نا, دیوان غالب کی انہوں نے شرح کی ہے. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے لکھا کہ شاعروں کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1 کہ خالص شاعر, ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ جو فلسفی شاعر ہو, ٹھیک ہے, اور نمبر 3 وہ ہے جو شاعر فلسفی ہو. اچھا, کیا کہنا ہے, تھوڑا صحیح فرق ہے, مطلب الٹا کر لیں آپ اس کو. صحیح صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے خالص شاعر کون, خالص شاعر مطلب وہ جو ہے نا وہ صرف شاعری کرتا ہے. اچھا, اب اس میں سچ ہو یا جھوٹ ہو یا لمبی لمبی جو ہے نا وہ جھوٹ بولا آپ ہو اور جو ہے نا وہ بہتان لگا, جی 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 بالکل بالکل, یعنی اس کی تعریف بتا رہے ہیں. جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک, کہہ رہے ہیں کہ جو حسن و عشق کی واردات بیان کرے. جی جی, حسن و عشق کی واردات بیان کرے. الفاظ دیگر آپ سمجھ لیں کہ جس کے کلام میں بلند پایا تغزل یعنی غزل کا جو ہے نا وہ عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ایسے جو شعراء ہیں ان کی مثال دیتے ہوئے اگر فرمائیں کہ جیسے مومن ہے, ٹھیک, داغ آپ نے سنا ہوگا, جی 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 جی, شاید ان کا جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ جو مقطع استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے داغ. اور اسی طرح سے حسرت, ٹھیک ہے, اسی طرح سے اور
जिगर है, जी एक जी शायर जी वो जिगर अपना है, जो है ना वो ये हाँ, इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो फलसफी शायर होता जी है, जी जी दूसरा जो शायर है जी ना, जी ये तो हो गया कौन, खालिद शायर। खालिद शायर, अब एक है फलसफी शायर। फलसफी शायर, फलसफी शायर क्या है, जी जो जी, अपने कलाम में तगज्जुल के अलावा, हम्म, इसके अलावा भी, एक तो खालिस तगज्जुल हो गया, जी 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 अब दूसरा क्या है, तगज्जुल के अलावा भी फलसफियाना हकाइक जी जी, और मारिफ भी बयान करता है। सही, अच्छा, हयात और कायनात से मुतालिक मसाइल पर अपना मखसूस नुक्ता नजर जी जी, शायराना अंदाज में पेश करे। सही, मिसाल के तौर पर गालिब है, जी जी, इसी तरह से असगर है, और इसी तरह से फानी है, ठीक ये है, शौरा है। अच्छा, एक जो शायर है, शायर फलसफी, ये जी जी, आखिरी जो किस्म बयान कर रहे हैं, ठीक ठीक ये ठीक, कह रहे हैं जो शायरी को अपने मखसूस निज़ाम फिक्र की तबलीग व इशाअत का जरिया बनाए। मसलन रूमी है, जी जी, बिल्कुल, मौलाना रूमी बिल्कुल रहमतुल्लाह मौलाना अलैह, बेदल है, बेदल, सही, और इसी तरह से अल्लामा इकबाल ठीक है, रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह, आप हैं। तो इन्होंने अपने जो शायरी को जो है जी ना जी जी, मखसूस निज़ाम फिक्र की तबलीग व इशाअत का बिल्कुल जो है ना वो जरिया बनाया। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही, हजरत का जो कलाम है, हजरत का जो शुमार होता है, वो शायर फलसफी में होता है। फलसफी में होता है, यानी सही, ये कि हजरत ने जैसे इकबाल, और जैसे कि मैंने बताया कि बेदल है, जैसे कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ने अपने मखसूस निज़ाम फिक्र की जो है ठीक ना है, अपनी शायरी को जो है वो अपने मखसूस निज़ाम फिक्र की तबलीग व इशाअत का जरिया बनाया। तो ठीक है, ये एक खास बात है। ठीक है, और जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हजरत जो है वो दाद के मुतमन्नी जो है वो नहीं हुआ करते थे। मैं समझ गया, मतलब ये बिल्कुल कि बिल्कुल, बहुत लालच हो, ऐसे ही ऐसे लोग ही, जो है ना वो वाह 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 करे, करें, बल्कि ये कि बस इसी तरह से जो मेरे दिल की जो कैफियत हैं, जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बिल्कुल जो बिल्कुल, मुझे मोहब्बत है, बिल्कुल या बिल्कुल, सहाबा कराम का जो अदब और सहाबा कराम की जो मोहब्बत मेरे दिल में है, या अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जो है वो जो मेरे दिल में है, जी जी, और इसी तरह से दीगर जो मनक़बतें लिखी, अगर उनका देख ले तो दीगर बुजुर्गान दीन की, अल्लाह वालों की, अल्लाह के वलियों की जो मोहब्बत मेरे दिल में जी है, जी जी, तो बिल्कुल, उसको मैं अपनी तबलीग का जरिया बनाते हुए जो है ना वो उसको मैं पेश करूँ। क्या ठीक है। कहना है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर दूसरा ये कि आप के शायरी की जो और जो मुझे खास बात जी जी लगी जी, है, बिल्कुल बिल्कुल उन बिल्कुल, खास बातों में दूसरी जो खास बात है वो ये है कि कुरान और हदीस से बहुत ज्यादा मुताबिकत, इंतिबाक जो है ना वो जी जी, आपकी शायरी में नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में एक कलाम जो है वो हमारे हाफिज महामतीन साहब ने पढ़ा था जी कि जी जी, जब लस्तु कहाई कुम अतिकुम हमने हमने फरमाने रसूल खुदा खुदा जाना, जाना, क्या ये कहना है, वाला जो है ना, आप सुभान अल्लाह, पूरा का पूरा कलाम आप उठाकर देख लें, पूरा कलाम आप उठाकर देख ठीक लें ठीक कि ठीक, तकरीबन तकरीबन हर शेर में कोई आयत, जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, हर शेर में या तो फिर कोई हदीस है, तो ये आपको जो है ना मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक मैं आपको पहला जो शेर जी जी, जिसमें बिल्कुल कुरान बिल्कुल, पाक इरशाद की जो इरशाद, आयत बयान जज़ाकल्लाह, फरमाई, फरमाया कि हर कौल तेरा वाह यूं यूहा, हाँ, और हर फेल तेरा खालिक की रिदा। क्या कहना है, क्या कहना है, वाह हर वाह, फेल तेरा, तो खालिक की अल्लाह रज़ा, तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान बिल्कुल, हमीद में सूरतुन नजम में इरशाद फरमाया कि वमा यंतिकु अनिल हवा, हाँ, कि वो अपनी मर्जी से जो है वो कोई कलाम करते ही नहीं है, सुभान अल्लाह, यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु बिल्कुल अलैहि बिल्कुल, वसल्लम, हाँ, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, यूहा, बस वो वही कलाम करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर वही किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी अपनी मन घड़त कोई बात नहीं कहते। अल्लाह के नबी बिल्कुल हैं, बिल्कुल, अल्लाह बेशक के महबूब हैं, बेशक ऐसा तो ही है, वही कलाम करते हैं जो उन पर वही किया जाता है। इसी तरह से सूरत दुहा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, क्या कहना है, अनकरीब हम सुभान आपको अल्लाह, इतना अता फरमाएंगे कि आप जो है वो राजी हो जाएंगे। सुभान और अल्लाह, सुभान हजरत अल्लाह, का ही एक शेर है, वो हजरत दूसरे नात में जी कह जी रहे जी हैं जी, बिल्कुल, कि वो जब तक कयामत के दिन खुश ना होंगे, वो जब तक कयामत के दिन खुश ना होंगे, खुदा से हमें बख्शवाते रहेंगे, सुभान अल्लाह, खुदा से हमें बख्शवाते रहेंगे, वला सौफा युक्ति का रब्बु का फतरदा में क्या फरमाया अल्लाह ने,
کہ اے حبیب آپ ان قریب جو ہے ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اور فرمایا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میرا ایک بھی امتی جو ہے وہ جہنم کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حدیث مبارکہ ہے، جی بالکل 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 کو کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسا کیجئے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے آپ خود تشریف لے جائیں اور اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں جہنم سے نکال کے جو ہے وہ جنت میں داخل بالکل ہے نا۔ تو اس کو آپ نے ان جو ہے وہ حدیث کو اور اس آیت کو کیسا خوبصورت جو ہے وہ قافیہ اور ردیف کی ترتیب کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں ہر قول تیرا وحی یوحا، اور ہر فعل تیرا خالق کی رضا، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ جو چی کا فطر دعا رب نے کہا تجھے ہم نے حبیب خدا جانا، سبحان اللہ، ہم نے حبیب خدا جانا۔ اچھا حافظ صاحب ایک اور میں آپ کو اس کا شعر میں بتاتا ہوں، مطلب یہ کلام ایسا ہے کہ اس پر ہم لوگ مزید اپنے اگلے پروگرام میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ طویل نہ ہوتا چلا جائے نا، مختصر سے وقت میں ہم اپنی حاضری جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ تو ایک شعر اور بتاتا ہوں، یہ والی تو اس میں تو قرآن پاک کی 2 آیت مبارکہ جو ہے وہ ارشاد فرمائی ایک ہی شعر میں۔ ایک اور شعر ہے، فرمایا آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکرت معی، آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکرت معی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا جو شعر ہے اور یہ والی جو حدیث مبارکہ حضرت نے کوٹ کی، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر شعر میں کوئی حدیث کوئی آیت حضرت کوٹ کریں، ہے نا، تو یہ والی جو حدیث مبارکہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت مبارکہ اتاری رفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آ گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کس حد تک بلند فرما دیا؟ حضرت جبریل امین نے کہا فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کس حد تک بلند فرما دیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر حضرت جبریل بتا رہے نا، حکمت کے تحت وہ جانتے تھے لیکن یہ کہ بتانا بھی تھا، ہم تک بھی پہنچوانا تھا، تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب کی بارگاہ کے اندر اللہ کی طرف سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اس حد تک بلند فرما دیا، آپ کی رفعت ذکر کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا اے حبیب میرے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ ایک حدیث ہے، ایک حدیث، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، وزن کو بٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں بہت مشکل، وہ اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ نبھاتے ہوئے چلے گئے۔ ہمیں آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکرت معی، فوراً سے اس حدیث کی طرف ہمارا ذہن بھی چلا جاتا ہے۔ آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکرت معی، ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے، ہاں خدا نہیں مانا، ہاں کوئی شرک میں مبتلا نہیں ہو رہے کہ ہم آپ کو خدا مان لیں، عبد عبد ہے اور معبود معبود ہے، اور مانے کہ عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ ہم خدا نہیں مان رہے، خدا کا محبوب مان رہے ہیں، ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا، تو بہت مطلب یہ کہ ایسا ہے کہ اس کو ہم لوگ آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں تو پروگرام طویل نہ ہو جائے، جیسے کہ میں نے کہا، تو اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا حضرت اگر آپ حضرت کی کوئی منقبت اگر سنا دیں نوازش، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ ناظرین کرام اپنے میزبان حافظ حسان عزیزی کو اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفیے با سفاریا زودی، حق لگے حق نما
صفا ریاض الدین، پاک سیرت تھے پاک تینت تھے، پاک سیرت تھے پاک تینت تھے، پاک سیرت تھے پاک تینت تھے، حامل اتقا ریاض الدین، حامل اتقا ریاض الدین، مسلکن آپ تھے سہروردی، مسلکن آپ تھے سہروردی، مسلکن آپ تھے سہروردی، صاحب سلسلہ ریاض الدین، صاحب سلسلہ ریاض الدین، صاحب سلسلہ ریاض الدین، ان سے ہے فرد فیض پاتا تھا، ان سے ہے فرد فیض پاتا تھا، ان سے ہے فرد فیض پاتا تھا، رہبر و رہنما ریاض الدین، رہبر و رہنما ریاض الدین، آپ کے شعر و زبان زدیاں، آپ کے شعر و زبان زدیاں، آپ کے شعر و زبان زدیاں، مہر کی ہے دعا ریاض الدین، مہر کی ہے دعا ریاض الدین، صوفی باصفا ریاض الدین، حق لگے حق نما ریاض الدین، صوفی باصفا ریاض الدین، صوفی باصفا ریاض الدین۔ ٹھیک ہو گیا، میں کہنے والا تھا